اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَّعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ رواہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور قرآن میں مہارت کیا ہے؟ یعنی قرآن میں مہارت یہ ہے کہ عربی حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، اس کو صحیح ان کے مخارج کے ساتھ، جس کو جتنا لمبا پڑھنا ہے اتنا لمبا پڑھنا، جتنا چھوٹا پڑھنا ہے اتنا چھوٹا پڑھنا، یعنی تجوید کے اصولوں کے ساتھ۔ اور پھر دوسرے قرآن میں مہارت یہ بھی ہوگی کہ وہ قرآن کے معنی بھی سمجھتا ہے، قرآن کے مفاہیم کو بھی جانتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے وہ ذرا سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب، نیکوکار اور جو بہت اللہ کے آپ کہہ لیں کہ بزرگ فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ تو قرآن میں مہارت ظاہر بات ہے ایک اونچی چیز ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، اور اگر قرآن پڑھنے میں ماہر ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اپنے فرشتوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن، لیکن وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَّعْتَعُ فِيهِ، لیکن وہ اس کے پڑھنے میں اٹکتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور وہ پڑھنا اس پر شاق گزرتا ہے، یعنی اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح موٹیویٹ فرمایا ہے لوگوں کو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے، اسے آدھا ثواب ملے گا، یا اس کا شمار جو ہے وہ عام فرشتوں میں بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے دیکھیں موٹیویٹ کیا، آپ نے فرمایا لہو اجرانی، اس کے لیے ڈبل اجر، دوہرا اجر ہوگا۔ یہ ہے ہمارے دین کا مزاج جی، کہ قرآن پڑھتے وقت آپ اٹکیں، قرآن پڑھنے میں آپ سے وہ حروف صحیح طریقے سے ادا نہ ہو رہے ہوں اور آپ کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہو۔ یعنی اب شیطان یہاں پر کیا کہتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے کہ چلو اگر پڑھ نہیں رہے تو کوئی گناہ تو نہیں مل رہا نا، اسے تو تم غلط پڑھو گے تو گناہ ملے گا، لہٰذا اسے بس نہ پڑھو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا کہ پڑھو، بے شک اٹک کے پڑھو، رک کے پڑھو، مشقت اٹھا کر پڑھو، تمہارے لیے ڈبل اجر ہوگا۔ تو قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو صبح، یعنی گرمیوں کے دنوں میں باہر سونا، صحن میں سونا، چھت پہ سونا، صبح آنکھ کھلنی جب، تو جیسی آنکھ کھلنی تو اپنی ماں کو لازماً جہاں نماز پہ بیٹھے قرآن پڑھتے دیکھنا، نماز کے بعد فارغ ہو کر۔ لیکن آج کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو قرآن پڑھنے کی عادت ٹرانسفر نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ عادت ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر ہے ہی نہیں عادت یہ۔ صبح اٹھ کے اگر ہم سب سے پہلے کچھ پڑھتے ہیں تو وہ میسیجز ہوتے ہیں
کہ کیا کیا میسیجز ہم نے مس کر دیے رات کو. تو قرآن پڑھنے کی عادت جو ملا کرتی تھی ہمیں اپنے اسلاف سے ملتی تھی، اب اگرچہ وہ ہمیں نہیں مل رہی لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. جی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد میرا دوسرا یہ تھا کہ آج جو ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں وہ ہمارا عدد کے حوالے سے سبق ہوگا جی. اس لیے کہ اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اٹک کر قرآن کو پڑھتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے اور مشقت اٹھا کر پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے. تو 1 سے 2 اس طرف ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے. تو آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر اسٹوڈنٹ سے یہ امید کروں گا کہ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کو پچھلے 3 لیکچرز کا سبق الحمدللہ یاد ہے. اور وہ سبق کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ آپ کو عربی کے حروف الہجاء کے بارے میں پتہ ہے، ان کی تعداد کا پتہ ہے کہ وہ 28 ہیں یا 29 ہیں، اور ان تعداد کے اختلاف کی وجہ بھی معلوم ہے، الف اور حمزہ. اور الف اور حمزہ کا فرق بھی معلوم ہے کہ وہ الف جس پر کوئی حرکت آ جائے، زیر آ جائے، زبر آ جائے، پیش آ جائے، یا الف ساکن ہو جائے تو وہ الف نہیں کہلاتا، حمزہ ہو جاتا ہے. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ جان چکے ہیں، بے معنی اور با معنی. بے معنی ہم ویسے نکال چکے ہیں، با معنی کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے ہم نے، اور با معنی لفظ کو ہم نے کلمہ کہا تھا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور با معنی الفاظ کی یعنی کلمہ کی عربی گرامر کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسم کو عربی جملے میں یا کسی ترکیب میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے. جنس یعنی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، عدد یعنی اسم کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا، وسعت یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اور اعراب یعنی اسم کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا. تو یہ 4 باتیں ہمیں اسم کے بارے میں پڑھنی ہے، جن میں سے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے. تو اسم کے ایک پہلو کا الحمدللہ ہم نے کور کر لیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں، جو کہ جنس کے متعلق تھا، اور ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ اسم جنس کے اعتبار سے یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اسم یا تو حقیقی طور پہ مذکر ہوگا یا حقیقی طور پہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی حقیقی مذکر مؤنث ہم کسے کہیں گے؟ وہ مذکر جس کا کوئی مؤنث پایا جاتا ہے، اور حقیقی مؤنث اسے کہیں گے جس کا حقیقی کوئی نہ کوئی مذکر پایا جاتا ہے. تو پھر مؤنث کو ہم نے مزید فردر پڑھا تھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ حقیقی طور پہ نہ تو مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، ان کا ہم نے کیسے پتہ چلانا ہے. تو مؤنث کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور مؤنث غیر حقیقی، اس کی 2 قسمیں ہمارے سامنے آئی تھی، ایک علامتی اور دوسری سمائی. ماشاءاللہ مؤنث کی 2 علامتیں تھیں، ایک گولتا اور ایک الف تانیث. الف تانیث کو ہم نے اگلے کورس کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ وہ چند اسماء کی علامت ہے اور اس پہ ہم اپنا وقت نہیں لگائیں گے. جو موٹی علامت ہے گولتا، اسے ہم نے سامنے رکھا کہ یہ مؤنث کی موٹی علامت ہے جو تقریباً 90% الفاظ کے آخر میں آئے گی، غیر حقیقی جو مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ الفاظ ایسے بھی ہوں گے عربی زبان میں جنہیں اہل زبان مؤنث استعمال کریں گے. ان میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ عرب جو ہیں وہ ہواؤں کے نام کو، آگ کے نام کو، شراب کے نام کو، شہر و ملکوں کے ناموں کو، اور جفت اعضاء، ایسے اعضاء جو پیر کی شکل میں موجود ہیں، ان کو مؤنث بولتے ہیں. اور پھر میں نے 6 غالباً اسماء آپ کو لکھوائے تھے، جن میں آسمان، زمین، ٹھیک ہے، ارض، سورج، شمس، اور نفس، جان، دار، گھر، حرب، لڑائی، ان کو رکھا تھا کہ یہ مؤنث ہے. ان میں اگر کوئی لفظ ہمارے سامنے جو آتا ہے جس کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں مذکر ہے مؤنث ہے، اگر ان کیٹیگریز میں سے کہیں بھی وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا تو ہم اسے مذکر کے کھاتے میں ڈال دیں گے. تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق تھا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کل کی چھٹی کو ضائع نہیں کیا ہوگا. آپ کو جو فہرست دی گئی تھی، اگر تھوڑا سا آپ نے اس فہرست پر یعنی وہ وکیبلری پر غور و فکر کیا ہوگا تو آپ کو پہلی شیٹ میں یعنی پہلے آپ کہہ لیں کہ پہلی فہرست میں صرف مذکر اسماء کے نام ملے تھے، دوسری میں صرف مؤنث کے تھے.
پہلی میں حقیقی مذکر تھے، دوسری میں حقیقی مؤنث تھے، جبکہ تیسری میں وہ تھے جو کہ نہ حقیقی مذکر تھے نہ مؤنث تھے۔ اصل امتحان آپ کا وہ تھا کہ اس میں سے مذکر کون سے اور مؤنث کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک فہرست آپ کے سامنے آئی تھی جو کہ صفات سے ریلیٹڈ تھی، جس میں ایڈجیکٹیوز مراد تھے۔ تو یہی آپ کی ویکیبلری ہے الحمدللہ۔ اگر آپ ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کورس کو بہت ہی مفید پائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا جی۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے میں اسم کا دوسرا پہلو جو ہے وہ شروع کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے عدد۔ عدد کے اعتبار سے بنیادی بات آپ کے علم میں ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم یا تو واحد ہوگا، یہ زیر پکی کر لیں، واحد، یا پھر وہ مثنی، جسے تثنیہ بھی کہا جاتا ہے لیکن اصل اس کا نام ہے مثنی۔ دو کے لیے اور دو سے زیادہ کے لیے عربی زبان میں جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا پھر جمع ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنی اور دو سے زیادہ کے لیے جمع۔ یعنی اردو میں، انگریزی اور عربی میں فرق یہی ہے کہ اردو اور انگریزی میں ایک کے لیے واحد ہوتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ایک کے لیے تو واحد ہی ہوتا ہے لیکن دو سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے، دو کے لیے مثنی کا عدد استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی ایگزامپلز ہم نے کل کی تھی مذکر مؤنث کے حوالے سے، یا جو ویکیبلری آپ کو دی گئی ہے، وہ سب کی سب واحد اسماء پر مشتمل تھی جو کہ سنگولر کو شو کر رہی تھی۔ رسول ایک رسول، نبی ایک نبی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کتاب ایک کتاب، قلم ایک قلم، کرسی ایک کرسی، تو یہ سارے کے سارے الفاظ واحد تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ ایک سے دو کیسے بنانے ہیں، یعنی واحد سے مثنی کیسے بنانا ہے۔ تو ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے وہ ہے جی مثنی بنانے کا طریقہ۔ بہت آسان فارمولہ ہے جی، بہت آسان فارمولہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہاں آپ ایک سے دو بنا کے اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ دیکھیں، میں اسم لے رہا ہوں رجل۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، رجل ہوتا ہے آدمی۔ رجل کے معنی ہے ایک آدمی۔ میں چاہتا ہوں کہ دو آدمی، ان کی عربی کیا ہوگی؟ تو ایک پیٹ فارمولہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جو واحد اسم آپ کے پاس موجود ہے اس کے آخری حرف، رجل میں آخری حرف کون سا ہے جی؟ لام۔ اس کے آخری حرف پہ آپ نے زبر لگانی ہے۔ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر الف اور زیر والا نون لگا دینا ہے۔ واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے۔ تو رجل سے بن گیا رجلانی۔ رجل کے معنی ایک آدمی اور رجلانی کے معنی دو آدمی، تو ایک سے دو بن گئے جی الحمدللہ۔ اسی طرح ولد، لڑکے کو کہتے ہیں ایک لڑکا۔ دو لڑکوں کی عربی کیا ہوگی؟ فارمولہ پھر ذرا پیٹ کر لیں۔ آخری حرف دال ہے، اس پہ زبر لگائیں اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں۔ ولدانی، دو لڑکے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی عربی ہوتی ہے جی مسلم۔ آپ چاہتے ہیں دو مسلمان بنانا، تو واحد اسم کے آخری حرف، یہاں پر میم ہے، اس پہ زبر لگائیں، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، مسلمانی۔ کافر، ایک کافر، دو کافر، کافرانی۔ منافق، ایک منافق، دو منافق، منافقانی۔ مومن، ایک مومن، دو مومن، مؤمنانی۔ اسی لیے جو حدیث میں نے آپ کے بیان کیا اس میں لفظ آیا تھا جی اجر۔ اجر کے معنی ایک اجر۔ دو اجر کی عربی کیا ہوگی؟
آخری حرف پہ لگائی زبر اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا اجرانی. تو اب ذرا اس حدیث کو دوبارہ سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن، قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے وہ تو مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعَتَعُ فِیہ، لیکن اس کے پڑھنے میں اٹکتا ہے، وَهُوَ عَلَیہ شاق، اور مشقت اٹھاتا ہے، تو لہو اجرانی، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ پہچان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان کے الفاظ میں ہونی شروع ہوگی. گویا لفظ کے آخر میں آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دی، آنی. ٹھیک ہے، یعنی خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ وہ جو آنی والا ہوتا ہے نا، اس سے پہچان کر لیں. ٹھیک ہے، کسی کو بلانا ہو تو کہتے ہیں آنی، تو یہ مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے، آنی. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ یہ سب کے سب مذکر تھے. حقیقی مذکر، حقیقی مذکر صفت، مسلم صفت ہے نا، اور غیر حقیقی مذکر، تو یہ سارے مذکر الفاظ کی ایگزامپل تھی. تو کیا مثنیٰ بنانے کا طریقہ مؤنث میں بھی یہی ہے؟ تو دیکھتے ہیں. مؤنث الفاظ کو سامنے رکھ کر، رجل کی مؤنث کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ، امرأہ. مؤنث اور حقیقی مؤنث ہے، اور گولتا مؤنث کی علامت بھی پائی جا رہی ہے، تو ڈبل مؤنث. ٹھیک ہے، اس کے مؤنث ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو امرأہ ایک عورت. اب میں چاہتا ہوں دو عورتیں بنانا، تو نوٹ کر لیجئے کہ مذکر ہو چاہے اسم چاہے مؤنث ہو، مثنیٰ بنانے کا طریقہ دونوں میں ایک ہی ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آخری حرف پہ زبر لگانی ہے. اب امرأہ کا آخری حرف کون سا ہے جی؟ گولتا. آپ نے آخری حرف لیا جی گولتا، لیکن اب گولتا کے اینڈ پہ آپ نے کچھ لگانا ہے، تو اب وہ اینڈ، گولتا ہمیشہ اینڈ پہ آتی ہے، گولتا کبھی درمیان میں نہیں آئے گی. اینڈ پہ گولتا آئے گی، اور جب گولتا کو درمیان میں لانا ہوگا تو گولتا جو ہے وہ لمبی تا بن جائے گی، کھل جائے گی. لہٰذا سمپل تا میں کنورٹ ہو گئی وہ، اور اس پہ زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا، لفظ بن گیا امرأتانی، دو عورتیں. اسی طرح ولد کی مؤنث بنت. ماشاءاللہ، ولد کی مؤنث بنت. بنت کے معنی لڑکی کے بھی ہوتے ہیں اور بنت کے معنی بیٹی کے بھی ہوتے ہیں. بنت کے معنی ایک لڑکی، دو لڑکیوں کی عربی آپ چاہتے ہیں، تو اب یہاں پر لمبی تا ہے، آخری حرف پر زبر لگائی، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، بنتانی، دو لڑکیاں یا دو بیٹیاں. تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس مسلم. مسلم کی مؤنث مسلمہ. میں نے آپ کو رول بتایا تھا کہ جتنی بھی صفات ہیں نارملی ان کی مؤنث آخری حرف پہ زبر لگا کر گولتا لگانے سے بن جاتی ہے. مسلم مسلمہ، کافر کافرہ، منافق منافقہ، صالح صالحہ، طویل طویلہ، جمیل جمیلہ، عابد عابدہ، شاہد شاہدہ، خالد خالدہ. یہ ساری صفات ہیں، یہ ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، خالد عابد شاہد. ایکچولی یہ عربی زبان میں صفات کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو مسلم کی مؤنث ہوگی جی مسلمہ، یعنی آخری حرف پہ زبر لگا کر گولتا لگا دی، مسلم سے مسلمہ بن گئی. اب مسلمہ کے معنی ہے ایک مسلمان مؤنث. میں چاہتا ہوں دو مسلمان مؤنث ہو جائیں، تو آخری حرف گولتا ہے، اس کو کھول دینا، لمبی تا میں کنورٹ کر کے اس پہ زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، مسلمہ تانی. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ایک اور مؤنث اسم دوں، تو یہ تو آپ کہہ لیں کہ حقیقی مؤنث اور صفت مؤنث. اب ایک غیر حقیقی مؤنث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو کہ لفظ ہے جی جنہ. جنہ جسے ہم اردو میں جنت کہتے ہیں. جنت اردو میں جو جنت ہے یا عربی میں جنہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں باغ کے.
باغ. تو جنہ اسے مثنیٰ بنائے, اگر دو باغ بنانا چاہتے ہیں, یا جنت کو اپنے ایگزیکٹ جو اس کے اصطلاحی معنی ہے جنت اسی میں رکھیں, تو دو جنتیں اگر میں بنانا چاہوں تو فارمولہ اپلائی کریں جی. جنتانی, دو جنتیں, دو جنتیں. آپ کے علم میں ہے کہ دو جنتیں اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرمائے گا؟ ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ وہ جواب دیں گے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اس کے لیے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جنت بھی ہمیں عطا فرمائے, لیکن یہ جو دو جنتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے, یہ آپ ذرا غور کریں, کام آسان نہیں ہے. رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا کیا مطلب ہے خان صاحب؟ ہاں, یعنی اللہ کا خوف, یعنی انسان کو ہر عمل کرتے ہوئے یہ اس کے ذہن میں خیال ہو کہ مجھے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا. اکاؤنٹیبلٹی, جواب دہی کا احساس, یہ احساس ہوگا تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ اس کو میں دو جنتیں دوں گا. اصل میں دیکھیں اللہ کا خوف ہی تو نہیں ہے ہمیں. میں آپ سے ڈروں گا, آپ مجھ سے یا ایک دوسرے سے ڈریں گے, لیکن جیسے ہی ہمیں کوئی موقع ملے گا ہم گناہ کریں گے. کیونکہ ہم گناہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہیں. ہم پولیس سے ڈرتے ہیں, ہم قانون سے ڈرتے ہیں, لیکن جس دن ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا نا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے, اصل ڈرنا وہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. یعنی ہمارا حال دیکھیں یہ ہے کہ ہم کسی مارٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ جی خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اس کے بعد دیکھیں ہمارا طرز عمل کیا ہو جاتا ہے. اب وہ چاہے کیمرہ ان کا چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو, صحیح ہو یا نہ صحیح ہو, بس وہ اتنا لکھا ہونے کافی ہوتا ہے. ہم کوئی بھی غلط حرکت نہیں کریں گے, کوئی چیز یعنی غلطی سے بھی چھونے کی کوشش نہیں کریں گے کہ کہیں کیمرے میں نہ آ جاؤں میں. لیکن وہ کیمرہ جو کہ ہمیشہ سے چل رہا ہے, جس کے خراب ہونے کا چانس بھی نہیں ہے, لیکن اس پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. وہ میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں, میرے ایک دوست بڑی پیاری بات مجھ سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار عامر, میں اور تم نا شریف کوئی نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. میں شریف ہوں, آپ شریف ہیں, پتہ اس وقت چلے گا جب آپ کو موقع ملے گا گناہ کرنے کا. اگر آپ کو موقع ملے اور پھر آپ اپنی شرافت کا اظہار کریں تب آپ شریف ہیں. میں اور آپ ایسے ہی شریف ہیں اس لیے کہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جی اللہ کا خوف, اکاؤنٹیبلٹی, جواب دہی کا احساس, جتنا یہ آپ کے اندر پیدا ہوگا اتنا آپ گناہ سے بچیں گے. کیونکہ انسان جو ہے وہ محض علم کی بنا پر, محض علم کی بنا پر گناہ نہیں چھوڑتا. مجھے آپ بتائیں, آپ میں سے کون ایسا ہے جسے نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے بری بات ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا جو ہے وہ کتنی بری بات ہے, کتنے بڑے گناہ کی بات ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا, بددیانتی کرنا یہ گناہ ہے؟ سب کو پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم سب کو علم ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں خدا کا خوف نہیں, اللہ کا خوف نہیں ہے. جس دن اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہمارے اندر تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو راس الحکمہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی حکمت کی چوٹی,
مخافت اللہ، اللہ کا خوف ہے. تو اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور یہ بات واقعی حقیقی بات ہے کہ جب آپ خوف کو نکال دیں گے نا اپنے اندر سے، آج کے اسٹوڈنٹس میں سے خوف نکال دیا گیا ہے. مار کا خوف، سزا کا خوف، یعنی وہ مار نہیں پیار والے جو نعرے لگتے ہیں، پیچھے وہ کیا ہے؟ اس سے دیکھیں حال کیا ہوا ہے. یعنی استاد کا خوف جو مجھے یاد ہے، یعنی ہمارا استاد وہاں سے اگر آ رہا ہوتا تھا اور ہم یہاں سائیکل پہ سوار ہوتے تھے تو استاد کو دیکھتے وہی سائیکل سے اتر جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے. استاد جب تک قریب سے گزر نہیں جاتا تھا اسے سلام کرتے تھے، اور وہ جب تک دور نہیں چلا جاتا تھا ہم سائیکل پہ سوار نہیں ہوتے تھے. اور آج کا اسٹوڈنٹ، مجھے یاد ہے میں ایک دن موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو پیچھے سے مجھے کسی نے ہاتھ مارا میرے پیٹھ پہ نا، کمر پہ. میں نے مڑ کے دیکھا تو میرا اسٹوڈنٹ تھا، میرے سے پوچھتا سر کیسے ہیں؟ تو یہ ایک ڈفرنس ہے. یعنی وہ جو ہے نا کہ فرینکنیس ہونی چاہیے، آپس میں دوستی ہونی چاہیے، پھر تو یہی کچھ ہوگا جی دوستیوں میں. تو یعنی استاد کا خوف جو ہوتا تھا، والدین کا جو خوف ہوتا تھا، بچوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے باپ کی بات نہ مانی، ماں کی بات نہ مانی تو ہمیں جو جوتیاں پڑنی ہیں، وہ بچوں کو پتہ ہوتا تھا. آج مار نہیں پیار والا نعرہ لگا لگا کر آپ نے جو ریزلٹس حاصل کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اصل چیز ہے جی خوف. تو الحمدللہ جی مثنیٰ کلیئر ہو گیا. مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس واحد اسم جو بھی ہے اس کے، چاہے وہ مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، چاہے وہ مذکر حقیقی ہے چاہے مؤنث حقیقی ہے، چاہے مذکر لفظی ہے چاہے مؤنث لفظی ہے، غیر حقیقی ہے، فارمولہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ اپنے اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، جس سے آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی. اور یہ آنی کی آواز مثنیٰ کی آواز ہے جی. انشاءاللہ تعالی پکا ہو گیا. اب ایک دو ایگزامپلز میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور احادیث بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں. مثلا خطبہ، ذرا مجھے بتائیے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. کون سا جی؟ حقیقی کہ غیر حقیقی؟ غیر حقیقی. اور غیر حقیقی میں کون سی قسم ہے؟ علامتی مؤنث. ماشاءاللہ. خطبہ، خطبہ کے معنی کیا ہے جی؟ جی، خطیب جو کچھ بیان کرتا ہے اسے ہم خطبہ کہتے ہیں. اور خاص طور پہ خطبہ ہمارا ایک اصطلاحی لفظ ہے جو کہ عام طور پہ آپ جمعے کا خطبہ، عید کا خطبہ، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے. تو جمعے اور عید کے کتنے خطبے ہوتے ہیں جی؟ 2 ہوتے ہیں نا. تو خطبہ کے معنی ہوئے ایک خطبہ، اور 2 خطبوں کی عربی کیا ہوگی؟ خطبہ تانی، 2 خطبے. تو جس طرح آج جمعے کے روز جمعے کی نماز میں آپ 2 خطبے سنتے ہیں، عیدین میں آپ 2 خطبے سنتے ہیں، تو کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ یقرأ القرآن. ان خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ قرآن پڑھا کرتے تھے. وَيُذَكِّرُ النَّاسِ، اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. آج بھی سب کچھ ہوتا ہے، 2 خطبے ہوتے ہیں، امام صاحب دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن ان دونوں خطبوں میں کیا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا. ایسے ہی ہے نا، جو کچھ خطبوں میں ہوتا ہے کچھ سمجھ آتا ہے؟ کچھ نہیں. اب ان خطبوں کا نیم البدل کیا کیا گیا؟ اردو تقریر. یعنی یہ اجتہادی مسئلہ تھا نا کہ اب سمجھ تو آتی نہیں ہے تو کیا کیا جائے. تو کچھ لوگوں نے ان دونوں خطبوں سے پہلے ایک اردو تقریر کو رکھ لیا، اور کچھ لوگوں نے انہی خطبوں میں اردو تقریر کو شامل کر لیا، تاکہ خطبوں کا اصل مقصد تو پورا ہو جائے. کیونکہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، جمعے کی نماز اصل میں کیا ہے؟ ظہر کی نماز کی جگہ پڑھتے ہیں نا آپ، اور ظہر کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 4. اور جمعے کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 2. نماز آدھی کر دی آپ کی.
اب وہ جو 2 رکعتیں چھوڑی ہیں ان کا نعم البدل خطبے کے طور پہ دیا گیا 2 خطبوں کے طور پہ. اور بدقسمتی ہماری دیکھ لیں کہ خطبوں میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اس کے لیے جو تقریر رکھی گئی پہلے یا خطبوں کے ساتھ ہی، اس میں بتائیں کیا قرآن اور لوگوں کو نصیحت ہوتی ہے؟ الا ماشاء اللہ. یعنی اصل مقصد کیا تھا؟ قرآن پڑھا جائے خطبوں میں اور لوگوں کو نصیحت کی جائے. آج سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہی 2 چیزیں خالی ہیں. لیکن الا ماشاء اللہ میں نے کہہ دیا کہ ابھی بھی کچھ ہمارے خطیب ایسے ہیں، کچھ مساجد ایسی ہیں جہاں پر جمعے کے خطبے میں یعنی یا تقریر میں یا خطبے میں واقعی لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. اچھا، اب ایک چھوٹی سی ہم ورکنگ کریں گے جی. وہ ورکنگ یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے مذکر لفظ رکھوں گا، آپ سے ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ اس سے مؤنث بنائیں گے اور اس مؤنث کا پھر آپ مثنیٰ بنا کر دیں گے مجھے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہی ہماری پریکٹس ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد اینڈ پہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا اور آپ اس حدیث کے الفاظ کو سمجھنے کے قابل ہوں گے جی انشاءاللہ تعالی. سٹارٹ میں لے رہا ہوں مؤنث لفظ سے ہی. کلمہ، اسم ایک کلمہ ہے، فعل ایک کلمہ ہے اور حرف ایک کلمہ ہے. اگر اسم اور فعل 2 کی بات کی جائے تو کیا بن جائے گا جی؟ کلمتانی. دو کلمے. اچھا جی، مجھے آپ بتائیے کہ حبیب لفظ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. کیا معنی ہے حبیب کے؟ دوست. اور دوست آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پیارا ہوتا ہے، تو حبیب کے معنی پیارا کے بھی ہیں. حبیب پیارا ایک صفت ہے. پیاری کی عربی کیا ہوگی؟ حبیبہ. پیاری. 2 پیاری کیا ہوں گی؟ حبیبتانی. خفیف کسے کہتے ہیں جی؟ خفیف ہلکا، لائٹ، ہلکا. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. ماشاءاللہ. اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ خفیفہ، ہلکی. ماشاءاللہ. دیکھیں کتنا کچھ آپ کو یا تو پتہ نہیں پہلے سے آتا تھا آپ کو. خفیفہ، ہلکی. 2 ہلکی کی عربی کیا ہوگی؟ خفیفتانی. خفیف کا اپوزٹ کسی کو پتہ ہے؟ ثقیل. ثقیل. ثقیل کے معنی بھاری، ہیوی. یہ بھاری مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. شور. ماشاءاللہ. اچھا، بھاری کی مؤنث کیا ہوگی؟ ویسے اردو میں بھاری کی مؤنث کیا ہے؟ بھاری خود ہی مؤنث. عربی میں ثقیل کی مؤنث ہوگی جی ثقیلہ. اور اگر 2 بھاری ہو جائیں مؤنث ثقیلتانی. سارے الفاظ مثنیٰ تو 2 کا ذکر ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے، بخاری کی آخری حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. الرحمن کون ہے جی؟ اللہ تعالی. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. 2 کلمات الرحمن کو بڑے پیارے ہیں. اب ترجمہ اردو میں یہ نہیں کریں گے کہ 2 کلمات 2 پیارے ہیں رحمان کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ اب عربی کا اسلوب ہے. مجھے سوال کیا تھا کہ جی ہمیں فائدہ کیا ہوگا یہ مثنیٰ، جمع، مذکر، مؤنث پڑھ کے؟
تو یہ فائدہ ہوگا جی کہ کلمتانی حبیبتانی، دو کلمے، دو پیارے نہیں، پیارے ہیں الرحمن کو، ٹھیک ہے. خفیفتانی، وہ دونوں کلمات ہلکے ہیں. علی اللسان، لسان کسے کہتے ہیں جی؟ زبان کو. زبان پر دونوں ہلکے ہیں، زبان سے بڑے آرام سے ادا ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو ثقیلتانی، دونوں بھاری ہوں گے. فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، ان کا میزان میں، ترازو میں بڑا وزن ہوگا. یہ دو کلمات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ. ایک کلمہ، یہ وہ کلمہ ہے، اس سینس میں کلمہ ہے، وہ پہلا کلمہ طیب والا، ٹھیک ہے. یہ کلمہ پورا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ دو کلمات ہیں جی، دیکھیں زبان سے کتنی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان پہ دونوں ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو ان کلمات کا بہت زیادہ وزن ہوگا. تو یہ جو فارغ وقت ہمارا ہوتا ہے آنے جانے میں، فارغ وقت تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس، لیکن کہیں آپ جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، اپنی فیکٹری جا رہے ہیں، کارخانے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، تو یہ رستے میں ہم گنگناتے جاتے ہیں، اس کی بجائے اگر یہ کلمات رکھ لیے جائیں تو آپ دیکھیں کتنا اجر انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا اس کا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیں جی، یہ تھا ہمارا مصنع ٹاپک. میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پوائنٹس کی صورت میں رکھ دوں کہ اسم عدد کے اعتبار سے یا تو واحد ہوگا یا مصنع ہوگا یا جمع ہوگا. مصنع دو کے لیے اور جمع دو سے زیادہ کے لیے. مصنع بنانے کا طریقہ چاہے اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ایک ہی ہے، اور فارمولہ بہت آسان ہے کہ ہر واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، آنی کی آواز پکی کر لیں. آنی، ٹھیک. مسلمانی، ٹھیک. منافقانی، صالحانی، غرفتانی، مروحتانی، ٹھیک. دو آنکھوں کی عربی کیا ہوگی؟ عینانی. دو کانوں کی اذنانی. دو ہاتھوں کی یدانی. دو ٹانگوں کی رجلانی. دو قدم کی قدمانی. دو قلم کی قلمانی. کلیئر ہوگی جی؟ تو ماشاءاللہ ایک سے دو بنانے آپ کو الحمدللہ آگے ہیں. دو کرسیوں کی کرسی آنی. ٹھیک ہو گیا؟ بس آنی کی آواز پکی کریں آپ. تو جمع کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم کل چلیں گے، صحیح ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ فریش ہو کر آئیں. اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو وکیبلری دی گئی ہے اس میں 1 2 3 4 جتنی بھی لسٹ ہیں اس کا سب کا مصنع بنائیں. ابھی میں شروع میں ذرا آرام سے چل رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی چیز آپ کے اندر میں ڈال رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ پہلے ہی بہت کچھ موجود ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی ہم جمع بنائیں گے، اور جمع آپ کہیں گے ہمیں تو آتی ہے، لیکن عربی میں جمع کیا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں پر آنا آسان فرما دے، یہاں پر ہمارا سیکھنا، ایک دوسرے کو سکھانا، بیٹھنا بٹھانا جو ہے قبول فرمائے. اور ایک بات آپ سے میں عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مجالس جو ہیں بڑی بابرکت مجالس ہوتی ہیں اور ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کھل کے مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتبار سے مانگا کریں. ان کا سوال ہے جی کہ کچھ الفاظ ایسے وکیبلری میں ہیں جن میں ایک لفظ کے دو معنی ہیں. جیسے انہوں نے کہا جی ایک لفظ ہے ام، اس کے معنی چچا بھی لکھے ہوئے ہیں اور پھپھا بھی لکھے ہوئے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ میرا ایک سوال چھوٹا سا ہے اس کے جواب میں کہ جب آپ انکل کہتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ چچا کو کہہ رہے ہیں کہ خالو کو کہہ رہے ہیں یا پھپھا کو کہہ رہے ہیں؟
انکل ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوب پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر کس کے معنی جو ہیں وہ کیا لیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی جی آپ سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.